سید علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں اسٹیج کے اوپر، دور و نزدیک سے جملہ مہمانان گرامی قدر جو تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید و تاخیر میں چند ایک معروضات پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جو آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ جل مجدہ ان آیات بینات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جو قرآن پڑھاتا ہے اور پڑھتے وقت جو انداز مصطفیٰ ہے، خالق کائنات اس کو بیان فرما رہا ہے۔ پڑھانے والا خالق کائنات، پڑھنے والے رسالت معاب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہیں، اور حضور علیہ السلام جس وقت قرآن پڑھتے ہیں، خالق کائنات قرآن پڑھاتا ہے، حضور کے پڑھنے کی جو ادا ہے رب کو اتنی پسند آتی ہے، خالق کائنات نصیحت بھی فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ شان محمدی کو، قرآن کے پڑھنے کے انداز کو اللہ قرآن میں بیان بھی فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے محبوب قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلایا کریں۔ جس طریقے سے حفاظ کرام قرآن پاک کو جس وقت یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہوئے جلدی جلدی زبان کو ہلاتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں تاکہ قرآن یاد رہ جائے۔ آمنہ کے لال پر جس وقت قرآن ہوتا، حضور علیہ السلام قرآن جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ فطرت انسانی بھی یہ ہے نا، حضور علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تو خالق کائنات نے فرمایا پیارے محبوب ساری کائنات ایک طرف ہے، میں نے آپ کو مقامی اور عطا فرمایا ہے، باقی جس وقت مخلوق قرآن پڑھے گی وہ قرآن پڑھتے ہوئے رٹا لگاتے ہوئے زبان کو جلدی جلدی ہلانے کی کوشش کرے گی تاکہ قرآن یاد رہ جائے۔ اے میرے محبوب جس وقت آپ قرآن پڑھیں گے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو قرآن پڑھتے ہوئے جلدی جلدی نہ ہلانا، اس کو جلدی جلدی حرکت نہ دینا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، اے پیارے محبوب اس قرآن کو آپ کے سینہ اطہر میں جمع کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کا آپ کو پڑھانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بس ہم پڑھاتے جائیں، آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جایا کریں۔ اسی لیے حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا تھا سب کا معلم ایک ایسا وہ امی، سب کا معلم ایک ایسا وہ امی، استاذ جس کا خود حق تعالی، جس کو پڑھانے والا خود خالق کائنات ہے، اور انداز بھی، تیور بھی، طریق بھی وہ خالق کائنات خود سکھا رہا ہے کہ آپ نے قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اے سونے محبوبہ جس وقت ہم آپ کو قرآن پڑھائیں آپ پیچھے پیچھے پڑھ لیا کریں، جب ہم پڑھائیں آپ پیچھے پیچھے پڑھ لیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اے پیارے محبوب جب آپ پڑھیں گے پھر ضرورت ہو اس کے بیان کی تو آپ کو اس کی فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا بیان کرانا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کر قرآن نازل فرمایا اور اپنے محبوب کو قرآن پڑھنے کے تیور بھی سکھائے، طریقہ بھی سکھایا، انداز بھی سکھایا، اور کہیں پہ اپنے محبوب کو فرمایا پیارے محبوب قرآن پڑھتے سارے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تنہائی میں پڑھتے ہیں، آپ جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا انداز بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اے پیارے محبوب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو، شیخ ہو، جس وقت وہ نماز میں کھڑا ہوگا نوافل ادا کرے گا، چاہے اس کے پاؤں سن ہو جائیں، چاہے پاؤں میں ورم پڑ جائیں، جس حالت میں بھی ہو اسے منع نہیں کیا جائے گا تو اپنے قیام کو کم کر دے، لیکن اے محبوب جس وقت آپ قیام کر رہے ہوں گے
تو اس وقت میں قرآن میں کہوں گا یا ایھا المزمل، تیری چادر اوڑھنے کے انداز کو بھی بیان کروں گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، رات کو قیام کم نہیں کر دیتے؟ کسی کو کہا ہو خالق نے کہ اپنے قیام کو کم کرو؟ ایک آمنہ کے لال ہیں، میرے اور آپ کے نبی ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کریں یا اس سے کم کر دیں، او زد علیہ، اے محبوب زیادہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن خیال یہ رکھنا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا محبوب کریم کو قرآن پڑھایا بھی رب ذوالجلال نے ہے، قرآن پڑھنے کے انداز بھی خالق کائنات نے مصطفیٰ کو خود سکھائے ہیں، خود وہ طریقہ سکھایا ہے کہ محبوب کس طریقے سے قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ترتیل کا معنی کرتے ہوئے بتایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید جو ہے، یہ ترتیل جو ہے قرآن حکیم کے حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے اور وقف کو پہچاننا ہے، کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اور بحمدہ تعالی اس ادارے کے اندر جہاں پہ قرآن حکیم کے حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے اور بہترین انداز کے ساتھ طلباء کرام کو قرأت کے ساتھ قرآن حکیم پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ بہترین قاری بنے، اور آج بحمدہ تعالی آپ کے اس ادارے سے کئی حفاظ کرام ایسے ہیں جن کے سروں کے اوپر دستار فضیلت کا تاج سجنا ہے۔ دستار ویسے بھی سر پہ آ جائے تو وہ سر نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دستار قرآن کی نسبت سے آئے تو وہ اور ہی زیادہ عالی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دستار فضیلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیونکہ قرآن و سنت کا جھومر نصیب ہو جاتا ہے تو یہ فضیلتوں والی دستار ہو جاتی ہے، تو وہ خوش نصیب حفاظ کرام وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے آل خانہ بھی خوش نصیب ہیں، اور آپ احباب جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ میں آخری بات نہایت ہی اختصار کے ساتھ اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک اپنے استاد محترم حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والد گرامی، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن فروخی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جس وقت جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جہاد کے لیے گئے تو اپنے گھر کو واپس آنا 28 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 28 سال، اس وقت جدید دور بھی نہیں تھا، روابط بھی نہیں ہوتے تھے، 28 سال کا عرصہ آذربائیجان کی طرف وہ جہاد کرنے کے لیے گئے۔ جس وقت وہاں وہ جہاد کرنے کے لیے گئے تو پیچھے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے 30,000 دینار اپنی زوجہ کو دیے تھے، 30,000 دینار انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں خرچ کر دیے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں قرآن اور حدیث میں اعلیٰ مقام تب ملتا ہے جب انسان کو مشقت دیکھنی پڑے۔ فرماتے ہیں میرے استاد کو یہ مشقت دیکھنی پڑی، جو ان کا گھر تھا اس کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، اوپر پرانا جو کاٹ ہوتا تھا، کڑیاں ورگے، پرانے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کڑیاں اور ورگے جو یہ اوپر لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ کاٹ بیٹھ کر انہوں نے دین اسلام کی تعلیم مکمل کی۔ تو اس سے یہ پتا دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والا بندہ وہ مشکلات سے جس وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھل عطا فرماتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، 28 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت عبد الرحمن فروخی جو مجاہد تھے، جہاد سے واپس آنے لگے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں واپس مدینہ المنورہ میں پہنچوں گا، پتہ نہیں میری زوجہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے، وہ حاملہ تھی، پتہ نہیں بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہی سوچ کر جس وقت مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے مکان کے قریب پہنچتے ہیں، ایک وقت وہ ہے امام مالک فرماتے ہیں گھر کے جو چھت کی لکڑیاں تھیں وہ بھی بک گئیں، لیکن اب یہ وقت آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن فروخی کیا دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، دروازہ کھول کے جس وقت اندر داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، گھر تو میرا ہے، جگہ وہی ہے، لیکن یہ مکان 2 منزلہ بن گیا ہے۔
آج کوئی علماء کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ان کے پاس اچھا مکان ہو، اچھا پہناوا ہو، اچھی سواری ہو. نہیں، لوگ خوش نہیں ہوتے. یہ امام مالک کے استاد ہیں. 2 منزلہ گھر بنا ہوا ہے. جس وقت یہ دیکھا پریشان ہوئے. تھوڑی دیر بعد اور پریشانی بڑی. ایک نوجوان باہر نکلا. اس نے کہا او خدا کے بندے، کون ہے جو ہمارے گھر میں بن بتائے داخل ہو رہا ہے؟ عبد الرحمن فروخی نے آگے سے کہا او اللہ کے بندے، تو یہ بتا تو کون ہے جس نے میرے گھر میں ڈیرا لگا دیا ہے؟ جس وقت اندر سے مائی صاحبہ نے سنا نا عبد الرحمن فروخی کی آواز کو باہر نکلی اور باہر نکل کر آ کر کہا کہ بیٹا یہ جو بزرگ ہے نا یہ کوئی اور نہیں، یہی تیرے والد گرامی ہیں، یہ تیرے والد ہیں، یہ تیرے باپ ہیں. جس وقت باپ کا پتہ چلا دونوں باپ بیٹا آپس میں بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے کو ملے اور آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. پھر اپنی اپنی جگہوں پر جا کے سو گئے. صبح کا وقت ہوا. عبد الرحمن فروخی تھکاوٹ کی وجہ سے جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. پھر اس کے بعد جس وقت درس حدیث ہو رہا تھا پہلے گئے رسول اللہ کے در اقدس پہ حاضری دی. حاضری دینے کے بعد آئے، دیکھا درس حدیث دینے والا وہ پیٹھ ہے اور سامنے اس کا چہرہ نہیں ہے. 7 آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ درس حدیث دینے والا کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ مدینے کے سب سے بڑے بزرگ امام ربیعۃ الرائے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا اور تو نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے اس کا والد ایک مجاہد ہے جو 28 سال جہاد کرنے کے بعد آج رات ہی مدینہ المنورہ میں واپس لوٹا ہے. تو عبد الرحمن فروخی کے آنکھوں میں اشک آئے اور کہنے لگے رات کو میں واپس لوٹا ہوں. اور پھر گھر میں جس وقت آئے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تو نے میرے بچے کے ساتھ اتنی محنت کی، وہ جو میں نے 30,000 تجھے دینار دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ آپ کے بیٹے کی تربیت کے اوپر میں نے خرچ کر دیے ہیں. تو عبد الرحمن فروخی نے کہا مبارک ہو، تو نے میرے بچے کو قرآن کا قاری بھی بنایا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا عالم بھی بنایا ہے. تو نے اسے قرآن کا قاری بھی بنایا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا عالم بھی بنایا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی آپ احباب ہیں، آپ کے بچے جن کے پڑھتے ہیں جو قاری قرآن بنے ہیں انہیں مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھائیے گا، انہیں عالم دین بھی بنائیے گا. اور جن کے بچے سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بے شک پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں رب کا قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پڑھائیں. اور اس ادارے کے ساتھ جیسے آپ معاونت کرتے ہیں مزید تعاون کریں تاکہ یہ ادارہ اس علاقے میں مزید ترقی کرے، عروج پائے اور آپ کے بچے قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ ہوتے رہیں. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ بڑے